سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان جو کامل الحیا، حیا کے پیکر تھے، چلتے زمین پر تھے لیکن آسمان والے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اور اس تعلق سے آپ نے مثالیں اور فضائل آپ نے سنے ہوں گے، میں ان باتوں کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ تبوک ہے، جو کہ بڑی پریشانی کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اعلان کیا، جو سخت گرمی کا وقت تھا، مسلمانوں کے صحابہ کے کھیت پک چکے تھے، اور ایسی وقت میں جب یہ غزوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 100 اونٹ پالان سمیت اور جو بھی ساز و سامان ہے اس سمیت وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں یہ دیا آپ کو۔ اور آپ کو معلوم ہے عرب کے یہاں اس وقت جو ایک اونٹ کی قیمت ہے، ہمارے یہاں آج اچھی سے اچھی گاڑی کی جو قیمت ہے وہ قیمت ہوا کرتی۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اونٹ نہیں بلکہ پالان اور اس کے ساز و سامان سمیت جو بھی یعنی غازی، جو بھی صحابی اس اونٹ پر سوار ہوگا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے لیے ہتھیار کا، اس ساری چیزوں کا بندوبست۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حضرت عثمان نے پھر 100 اونٹ دیے، پھر اعلان کیا، پھر 100 اونٹ دیے، پھر اعلان کیا، پھر 100 اونٹ دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی چیز عثمان کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار سونے کے دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دینار اپنے ہاتھ میں دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار کو اپنے ہاتھوں میں اس طریقے سے پلٹ رہے تھے اور آپ خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو بھی عثمان جنتی۔ اور اس روئے زمین پر ایسا کوئی انسان نہیں گزرا جس کو ایک ہی مجلس میں 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی ہو۔ یہ اس دنیا کے اندر کسی بھی نبی کے صحابی یا ساتھی کو نہیں بشارت دی گئی سوائے عثمان۔ تو میرے بھائیو، اور بھی آپ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے اور بھی واقعے جانتے ہیں۔ جو بیر روم تھا وہ خرید کر دیا اپنے پیسوں سے اور آخر میں اسی کنویں سے آپ کو پانی پینے نہیں دیا گیا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو مالی قربانیاں پیش کی ہیں، اس تعلق سے کئی دروس ہو سکتے ہیں، کئی خطبات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راستے میں قربان کیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ تم نیکی اور بر کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہاری پسندیدہ چیز۔ بعض صحابہ کرام یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور دنیا کے اندر جو سب سے پسندیدہ چیز ان کی چیز، چاہے وہ گھر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کھیت ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے وہ اللہ کی راہ میں قربان کی۔